اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی 3 وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ پہلی وصیت آپ کی تقوی کے متعلق ہے، دوسری وصیت آپ کی دنیا طلبی اور دنیا پرستی سے اجتناب، اور تیسری ہمیشہ سچ بولو، اور چوتھی وصیت آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اے میرے بیٹو دنیا میں فری میں کام نہ کرنا کسی کے لیے، بلکہ اجر کی خاطر کام کرنا۔ یہ پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اور دیکھو دنیا میں اجر کی امید انسانوں سے مت رکھنا، کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، بلکہ جو بھی کام کرنا خدا کی خاطر کرنا، اور اجر کی امید خدا سے رکھنا، کیونکہ دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اجر نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں دنیا والوں کے لیے تو اس کا اجر دنیا ہی دے گی، اور دنیا والے اجر نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ نے خدا کے لیے دیا تو احادیث میں آیا ہے یہ 2 رکعت اگر آپ نے نماز خلوص کے ساتھ پڑھی تو وہ 2 رکعت ہی نماز آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ یعنی معمولی سے کام کی بھی اجر خداوند عالم جنت سے دے سکتا ہے۔ لہٰذا جو اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں وہ جب دنیا میں کام کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، وہ خدمت خلق جب انجام دیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو پھر اس کا اجر وہی لوگ دیں گے۔ لہذا اگر آپ کوئی بھی کام انجام دیں دنیا میں تو یہ سوچ کر انجام دیں کہ اس کا اجر خدا سے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے زمانے میں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ امام نے اس سے دریافت کیا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حج سے واپس آ رہا ہوں۔ امام نے دریافت کیا کیا تم جانتے ہو کہ اس حج کا اجر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آقا بتائیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، یہ جو تم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، یہ جو تم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، خداوند عالم اس کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھتا ہے، اور 6000 برائیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور 6000 درجات تمہیں عطا کرتا ہے، اور 6000 حاجتیں دنیا میں تمہاری پوری کرتا ہے، اور بہت سے اعمال ذخیرہ کرتا ہے آخرت کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا ایک حج کے بدلے خداوند عالم نے کتنا عظیم اجر دیا۔ پھر امام فرماتے ہیں میں یہاں سے اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا ایک ایک جملے پر۔ امام پھر فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو اس سے زیادہ اجر؟ یعنی چھوٹے سے عمل کا بہت بڑا اجر کیا ہے؟ اس نے کہا مولا فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کی دنیا میں حاجت روائی کرنا یہ کام ایک حج سے افضل ہے، اور امام نے اس جملے کو 10 مرتبہ کہا، ایک حج سے افضل ہے، ایک حج سے افضل ہے، یہاں تک کہ آپ نے 10 مرتبہ کہا۔ یعنی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا دنیا میں ایک حج سے افضل ہے، تو یہ معمولی اجر نہیں۔ لیکن اگر ہماری نیتوں میں یہ ہو دکھاوے کے لیے ہم کسی کی حاجت روائی پوری نہیں کر رہے، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ خالصتاً للہ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں اجر کی امید صرف خدا سے ہے، خدا کے علاوہ کوئی اجر
نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری شہرت کو زیادہ کریں اور جگہ جگہ پر ہمارا ذکر ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔